بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے جس شخصیت کا تعارف لے کر آئے ہیں وہ پاکستان کی ایک ادبی شخصیت ہے۔ آپ شاعرہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہت سارے اداروں کو آپ نے ہیڈ بھی کیا ہے۔ آپ کا نام ہے کشور ناہید۔ کشور ناہید پاکستان کے ادبی حلقوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ وہ ایک حساس دل کی ملکہ ہیں۔ ملک کے سیاسی اور سماجی حالات پر ان کی گہری نظر ہے۔ ایک عرصے سے وہ روزنامہ جنگ میں کام کر رہی ہیں۔ کشور ناہید صاحبہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر کام کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی سال تک ادبی جریدے ماہ نو کی ادارت کے فرائض بخوبی انجام دیتی رہی ہیں۔ آج کل آپ اسلام آباد میں سکونت پذیر ہیں۔ کشور ناہید صاحبہ 3 فروری 1940 کو بلند شہر ہندوستان میں ایک قدامت پسند سید گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد 8ویں جماعت میں تعلیم کو ہیربات کہہ دیا تھا۔ وہ راج گھاٹ نرودا کے مینیجر تھے۔ کشور ناہید صاحبہ کے نانا فضل الرحمان وکالت کرتے تھے مگر لڑکیوں کی تعلیم کے قائل نہ تھے۔ کشور ناہید صاحبہ کی والدہ صرف قرآن ناظرہ اور بہشتی زیور پڑھ سکتی تھیں مگر انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ کشور ناہید صاحبہ کے گھرانے میں عورتیں پردے کی پابند تھیں۔ 7 سال کی عمر میں کشور ناہید صاحبہ کو بھی برقع پہنا دیا گیا تھا۔ ایک قدامت پسند گھرانے میں پیدا ہوئی اور ایک گھٹے ہوئے ماحول میں پرورش پانے والی کشور ناہید صاحبہ نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے روایت سے ہٹ کر کیے۔ 9ویں جماعت سے انہوں نے اخبار میں لکھنا شروع کیا۔ میٹرک کے بعد اپنی ضد منوا کر کالج میں داخلہ لیا۔ فرسٹ ایئر سے ہی شعر کہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود آپ کا علمی ادبی سفر جاری رہا۔ تعلیمی دور تقریری مقابلوں اور مشاعروں میں حصہ لیتی رہیں اور آپ کا کلام ادبی رسائل میں چھپتا رہا۔ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے معاشیات کیا اور ساتھ ہی آپ کی شادی آپ کے گھر والوں نے یوسف کامران کے ساتھ کر دی۔ یہ شادی آپ کی پسند کی تھی۔ جس گھرانے میں گھر کے مردوں سے بات کرنا بہت محال تھا وہاں پر آپ نے اپنی پسند کی شادی کی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی آپ کی طرف سے جرأت تھی۔ گو کہ شادی آپ کی پسند کی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کی خوشگوار ازدواجی زندگی نہ گزری اور کشور ناہید صاحبہ کے 2 بیٹے تھے۔ آپ کے شوہر 1984 میں انتقال کر گئے۔ فروری 1984 میں کشور ناہید صاحبہ کو انقلابی خواتین کے ساتھ اس وقت پابندِ سلاسل کیا گیا جب وہ حقوق نسواں کے خلاف پیش کیے جانے والے قانون کے خلاف مظاہرے کر رہی تھیں۔ کشور ناہید صاحبہ نے اپنی جبری رخصت کے دوران پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے سادہ لوح خواتین میں گھریلو صنعت کو فروغ دینے کی کوشش کی اور دم توڑتے ورثے کو نئی جہت دی۔ اس عمل کے لیے ہوا کرافٹس کارپوریٹو جو کہ گزشتہ 20 سال سے اس شعبے سے وابستہ تھی ان کی مدد سے کم و بیش 2000 خواتین کو تربیت دی گئی۔ کشور ناہید صاحبہ کا سب سے پہلا شعری مجموعہ لب گویا 1968 میں منظر عام پر آیا اور اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ کشور ناہید صاحبہ کو جن ایوارڈ سے نوازا گیا وہ آدم جی ایوارڈ، یونیسکو ادب
برائے اطفال ایوارڈ، کولمبیا یونیورسٹی ایوارڈ، منڈیلا ایوارڈ اور ستارہ امتیاز 2007 میں دیا گیا۔ کشور نحیس صاحبہ کے کلام کا انگریزی اور ہسپانوی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کشور نحیس صاحبہ نے خود بھی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بہت ساری کتابیں لکھتی رہی ہیں۔ باقی ماندہ خواب، یہ آپ کی کتابیں کے نام ہیں۔ باقی ماندہ خواب اور زبان حلق سے زبان حال تک، اور عورت خواب اور خواب کے درمیان، خواتین افسانہ نگار 1930 سے 1990 تک، زیتون، آ جاؤ افریقہ، بری عورت کی کتھا، بری عورت کے خطوط، نازائیدہ بیٹی کے نام، سیاہ حاشیے میں گلابی رنگ، لب گویا، خیالی شخص سے مقابلہ، میں پہلے جنم میں رات تھی، سوختہ سامانیِ دل، کلیات دشت کیس میں لیلا، لیلا حالت، ورق ورق آئینہ، شناسائیاں رسوائیاں، وحشت اور بارود میں لپٹی ہوئی شاعری، عورت مرد کا رشتہ، زخم برداشتہ، گم شدہ یادوں کی واپسی، کشور نحیس کی نوٹ بک، آباد خرابہ، مٹھی بھر یادیں، گستاخی۔ جی ناظرین، یہ تھی کشور نحیس صاحبہ کے بارے میں تعارف جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔